بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ٹرانسفارمرز کے بارے میں مزید جانیں گے اور ٹرانسفارمرز کی جو ریٹنگز ہیں وولٹیج اور فریکوینسی کی، اس کی امپارٹنس کے اوپر ڈسکس کریں گے، کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانسفارمرز ہیں ان کی پاور ریٹنگز کیا ہیں یا وولٹیج ریٹنگ ان ٹرمز آف ان پٹ وولٹیج اور آؤٹ پٹ وولٹیج کیا ہیں، جبکہ آج ہم ایک اور پرسپیکٹو سے جو ٹرانسفارمرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹرانسفارمر کے اندر جو انڈکشن کرنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اس فینامنا کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا جو ایک میکانزم ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد ایک پرٹیکولر ٹائپس آف ٹرانسفارمرز پائی جاتی ہے جن کو ہم انسٹرومنٹ ٹرانسفارمرز کہتے ہیں، اس کو بھی ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹرانسفارمر کے وولٹیج اور فریکوینسی ریٹنگ کے بارے میں۔ یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ کنسیپٹ ہے جو کہ تمام اے سی مشینز کے لیے ویلڈ ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو وولٹیج ہے ٹرانسفارمر کے اندر، جو اس کی ایک نارمل ایکسپریشن ہے وولٹیج کی، وہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ وی ایم سائن اومیگا ٹی، جس میں کہ وی ایم جو ہے وہ میگنیٹیوڈ آف وولٹیج ہے اور سائن اومیگا ٹی جو ہے اس کی فریکوینسی اور ویو شیپ کو شو کرتا ہے۔ اگر ہم دونوں سائڈز کے اوپر انٹیگریٹ کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کہ ڈی فائی بائی ڈی ٹی جو ہے وی کے برابر ہوتا ہے۔ اگر فلکس کا ڈیریویٹو جو ہے وہ وولٹیج پروڈیوس کرتا ہے، تو اگر ہم وولٹیج کو انٹیگریٹ کریں گے تو ہمیں فلکس ملے گا۔ اگر اس پروسیس کو ہم میتھمیٹیکل ڈیریویشنز کی فارم میں لے کر آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فلکس ہے اس کی جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے دیٹ از وی ایم اوور اومیگا این پی کاز اومیگا ٹی، اور اگر ہم اس کو جو فلکس ہے اس کے میگنیٹیوڈ کو دیکھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فلکس کا میگنیٹیوڈ ہے وہ وی میکس اوور اومیگا این پی ہے، یا ایون اگر ہم این پی کو کانسٹنٹ کہہ لیں، یا جو ہمارے پاس نمبر آف ٹرنز ہے کسی بھی ٹرانسفارمر کی وہ کانسٹنٹ ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فائی میکس ہے دیٹ از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو وی میکس اوور اومیگا۔ اب ہم اس چیز کی جو امپورٹنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فلکس کسی بھی ٹرانسفارمر کی کور کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی جو وولٹیج کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت کسی بھی ٹرانسفارمر کے اوپر پرائمری سائڈ کے اوپر ہم سپلائی دیتے ہیں تو جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ ایک میگنیٹائزیشن کرنٹ ڈرا کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے وہ کور کے اندر فلکس جنریٹ کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں، سپوز کہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر ہم ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف فلکس جس کو ہم یہاں پر فائی ون کہہ رہے ہیں یہ اگر جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمیں ایم ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس گراف کے اس پوائنٹ تک ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ اس پوائنٹ تک اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے یا ہمارے پاس جو میگنیٹائزیشن کرو ہے اس کا لینئر ریجن ہے۔ اس لینئر ریجن کے اندر اگر ہم اس کا جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے اس کی یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر دیکھیں تو ہمیں ایک سرٹن اماؤنٹ آف میگنیٹائزیشن کرنٹ ریکوائرڈ ہے۔ نیکسٹ اگر ہم اس کا جو فلکس لیول ہے اس کو انکریز کرنا چاہیں جو کہ فائی ٹو ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میگنیٹائزیشن کرو ہے اس کا یہ پوائنٹ بنتا ہے۔ اس میگنیٹائزیشن پوائنٹ کے لیے جو ہمیں میگنیٹائزیشن کرنٹ ریکوائرڈ ہوگا اس کی یہ ایک پرٹیکولر ویلیو ہے۔ اب فردر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فائی تھری ہم میگنیٹائزیشن فلکس کور کے اندر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فائی تھری اماؤنٹ آف فلکس ہے یہ اب کور کے سیچوریشن ریجن میں چلی گئی ہے۔ سیچوریشن ریجن میں جس وقت چلی گئی ہے تو اگر ہم اس کا میگنیٹائزیشن کرنٹ دیکھیں تو جو میگنیٹائزیشن کرنٹ کا انکریز ہے وہ ایک بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہے۔ اگر آپ کمپیئر کریں کہ جو فلکس کی انکریز ہے فرام فائی ٹو ٹو فائی تھری وہ اتنی سگنیفیکینٹ نہیں ہے، جبکہ جو میگنیٹائزیشن کرنٹ کی انکریز ہے فرام پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ تھری یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے۔ یہ وہ امپارٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ سمجھنے والا ہے۔ اب اگر ہم دوبارہ اس سائڈ کے اوپر ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف فلکس ہم نے جنریٹ کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس جو اپلائیڈ وولٹیج ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج 220 وولٹس ہے اور فریکوینسی ہمارے پاس نارملی 50 ہرٹز ہے، تو جس وقت ہم ٹرانسفارمر بنائیں گے
تو ہم ٹرانسفارمر کا جو ریٹڈ فلکس ہے اس کے لیے کور ڈیزائن کریں گے۔ جب ہم نے ایک کور ڈیزائن کر لی، ایک ٹرانسفارمر بن کے ہمارے پاس آ گیا، اب جس وقت ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ بائنڈنگ آ جاتی ہے کہ اس ٹرانسفارمر کی وولٹیج اور جو فریکوینسی ہے اس کی جو ریشو ہے وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک جو ٹرانسفارمر ہے، فار ایگزامپل ہم اس کے اوپر جو اپلائیڈ وولٹیج ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اگر ہم اپلائیڈ وولٹیج بڑھا دیں اور فریکوینسی وہی رکھیں تو جو ہمارے پاس فلکس کور کے اندر جنریٹ ہوگا اس کی جو میکسیمم میگنیچیوڈ ہے وہ انکریز ہو جائے گا۔ جس وقت یہ فلکس انکریز ہوگا تو ہمارے پاس پرابلم آئے گی جو کہ فائی 3 فارم میں شو ہو رہی ہے کہ جو کور تھی وہ ڈیزائن ہوئی ہوئی تھی فائی 2 کے اوپر آپریٹ کرنے کے لیے۔ نارملی یہ ہمارا نی پوائنٹ کہلاتا ہے کہ جس کے اوپر آپریٹ کرنے کے لیے ہم کور ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب جس وقت ہم نے اس کے اندر جو وولٹیج لیول ہے اس کو اگر بڑھایا ہے اور فریکوینسی کو وہی رہنے دیا ہے تو جو فلکس جنریٹ ہو رہا ہے ٹرانسفارمر کے اندر وہ انکریز ہو گیا ہے۔ وہ کیوں انکریز ہو گیا؟ کیونکہ یہاں سے ہمیں پاس نظر آ رہا ہے کہ اومیگا وہی ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس فریکوینسی ہے وہ کانسٹنٹ ہے لیکن ہم نے وولٹیج بڑھا دیا ہے، تو اب جو کور ہے اس کے اندر فلکس انکریز ہو جائے گا۔ اب یہ جو فلکس انکریز ہے یہ ہمیں ود آؤٹ کاسٹ نہیں مل رہا، بلکہ اس کے لیے ایک جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے اس کی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ انکریز کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ جو میگنیٹائزیشن کرنٹ کی انکریز ہے یہ ہمیں لاسز بھی دے گی اور جو سسٹم کا پاور فیکٹر ہے اس کو بھی کم کرے گی۔ پاور فیکٹر کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم کی ریئیکٹیو پاور ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی یہ بڑھا دے گی۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم ایک مشین کو ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس مشین کی جو وولٹیج اور فریکوینسی ریٹنگز ہیں وہ اب ہم نے نہیں چینج کرنی۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو وولٹیج پر ہرٹز ریٹنگ بھی کہتے ہیں کہ جو وولٹیج اور فریکوینسی کی ریلیشن شپ ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کسی ایسے سورس کے ساتھ ٹرانسفارمر کو آپریٹ کر رہے ہیں جس میں آپ سورس وولٹیج کی میگنیچیوڈ اور فریکوینسی دونوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تب آپ کو وولٹیج اور ہرٹز کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو مینٹین کرنا ہوگا کہ اگر وولٹیج کم کیے ہیں تو فریکوینسی بھی کم کر لیں، اگر وولٹیج بڑھایا ہے تو فریکوینسی بھی بڑھا لیں۔ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہو جاتا ہے جس وقت ہم ویریبل فریکوینسی ڈرائیوز کی طرف جاتے ہیں، اور پرٹیکولرلی جس وقت ہم اس کور کو ٹرانسفارمر کی بجائے مشینز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ کنسیپٹ سیم ہے، جو بھی ہم ایسی مشین لیں گے اس کی جو وولٹیج پر ہرٹز ریٹنگ ہے وہ ہمیں مینٹین کرنی پڑے گی۔ اب ہم نے ایک چیز انڈرسٹینڈ کر لی کہ اگر ہم نے جو ٹرانسفارمر ہے اس کا وولٹیج انکریز کر دیا ہے اور فریکوینسی وہی رہنے دی ہے تو فلکس جو کور کے اندر اسٹیبلش ہوگا وہ زیادہ ہوگا، اور اس زیادہ فلکس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہمیں فورس لگانی پڑ رہی ہے، جو میگنیٹائزیشن کرنٹ دینا پڑ رہا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے۔ سو دس ول بی اے ڈرا بیک کہ ہم جو ٹرانسفارمر ہے اس کو کبھی بھی سیچوریشن ریجن میں لے کر نہیں جاتے۔ تو ایک ہمارے پاس وولٹیج اور فریکوینسی ریٹنگ کے اوپر لمٹ یہ آ گئی کہ جس وقت ہم نے مشین کو ڈیزائن کیا ہے تو ہم نے جو کور کی ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن ایک پرٹیکولر فلکس کے لیے کیا ہے، سے فار ایگزامپل وہ فائی 2 ہے۔ اب اگر ہم اس کی جو وولٹیج ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں اور فریکوینسی کو سیم رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو کور ہے وہ سیچوریٹ ہوگی اور ٹرانسفارمر ہائی میگنیٹائزیشن کرنٹ ڈرا کرے گا۔ دیٹ از اے ڈرا بیک۔ کنورسلی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹرانسفارمر ہے اس کا وولٹیج کم ہو گیا ہے یا وولٹیج وہی رکھا ہے اور فریکوینسی بڑھ گئی ہے، اس کیس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کور کا جو فلکس ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اگر کور کا فلکس کم ہو گیا ہے تو اٹ مینس کہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ ہم نے ڈیزائن تو کیا تھا فائی 2 کے اوپر آپریٹ کرنے کے لیے، بٹ وہ آپریٹ کر رہا ہے فائی 1 کے اوپر۔ اٹ مینس کہ جو ہماری کور کا یہ جو پورشن ہے یہ پورشن یوٹیلائز نہیں ہو رہا، یا جو ہمارا ٹرانسفارمر ہے اس کی جو کور ہے وہ انڈر یوٹیلائز ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمر ڈیزائن کیا گیا تھا وہ لارج سائز کا ٹرانسفارمر تھا، یعنی اس سے اسمال سائز کی کور کے ساتھ بھی وہ ٹرانسفارمر آپریٹ کر سکتا تھا، جبکہ ہم نے اس کو لارج بنا دیا ہے۔
اس لحاظ سے جس وقت ہم ٹرانسفارمر یا اے سی مشینز کو یوز کریں گے تو ان کی جو کور ہے اس کی میگنیٹائزیشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وولٹیج اور فریکوینسی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ مینٹین رہے. اس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وولٹیج پر ہرٹز ریٹنگ آف دی ٹرانسفارمر، اور یہ وولٹیج اور فریکوینسی ریٹنگز ہیں جو کہ ہمیں ٹرانسفارمر کے اندر مینٹین کرنی پڑتی ہیں تاکہ ایک ٹرانسفارمر کو پراپرلی آپریٹ کیا جا سکے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایک اور امپارٹنٹ پیرامیٹر کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں ان رش کرنٹس. ان رش کرنٹ کا فینامنا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کسی بھی اے سی مشین کو سوئچ آن کرتے ہیں تو جسٹ ایٹ دی مومنٹ آف سوئچنگ آن ایک لارج اماؤنٹ آف کرنٹ ڈرا ہوتا ہے. وہ لارج اماؤنٹ آف کرنٹ ان رش کرنٹ کہلاتا ہے. یہ فینامنا آپ لوگوں نے گھروں میں بھی آبزرو کیا ہوگا. فار ایگزامپل جس وقت آپ لوگ اپنے گھر کا ریفریجریٹر آن کرتے ہیں یا ایئر کنڈیشنر آن کرتے ہیں یا جو واٹر پمپ ہے وہ جس وقت آپ آن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی جو لائٹس ہوتی ہیں وہ فلکر کرتی ہیں کہ ایک ڈپ آتی ہے وولٹیج جو کہ آپ کو obvious سی نظر آتی ہے. وہ بیسیکلی اسی فینامنا کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ جس وقت کی جو لوڈ ہے وہ سوئچ آن ہوتا ہے تو ہائی ان رش کرنٹ ڈرا کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک وولٹیج ڈپ آتی ہے. اس فینامنا کو ہم کہتے ہیں ان رش کرنٹ. اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ جس وقت ایٹ سوئچنگ مومنٹ جو ہمارے پاس کرنٹ ڈرا ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس ان رش کرنٹ ہے. اب اس کو اگر ہم ٹرانسفارمر کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیں تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانسفارمر کے اندر فلکس جنریٹ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی کس وجہ سے جنریٹ ہو رہا ہے؟ میگنیٹائزیشن کرنٹ کی وجہ سے جنریٹ ہو رہا ہے. اگر تو ٹرانسفارمر کا جو فلکس ہے وہ نارمل وے میں آپریٹ کر رہا ہے تو ٹرانسفارمر ایک نارمل میگنیٹائزیشن کرنٹ ڈرا کر رہا ہے. اب سپوز کہ ہمارے پاس ایک ٹرانسفارمر ہے جو کہ آف اسٹیٹ میں رکھا ہوا ہے. اس کی کور کے اندر کوئی فلکس نہیں ہے. جس وقت ہم ٹرانسفارمر کو سوئچ آن کریں گے تو کور کے اندر ایک فلکس جنریٹ ہوگا. اس فلکس کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ٹرانسفارمر ہے وہ ایک کرنٹ ڈرا کرے گا. اب اس کرنٹ کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ کیا ہوگا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں کہ جو ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وولٹیج اور جو فلکس ہے ان دونوں کے درمیان میں جو اینگل ہے وہ 90 ڈگری کا ہے کیونکہ جو وولٹیج ہے دیٹ از ڈیریویٹو آف دی فلکس. اگر ہمارے پاس فلکس ویو فارم سائن ویو ہے تو جو ہمارے پاس وولٹیج ویو فارم ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کوسائن ویو ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج ہے اس کو ہم 90 ڈگری پہ سوئچ آن کرتے ہیں کہ جس وقت ویو فارم 90 ڈگری پہ تھی اس وقت ہم نے ٹرانسفارمر کو سوئچ آن کیا ہے. جو ہی ہم ٹرانسفارمر کو اس کنڈیشن میں سوئچ آن کریں گے تو اس وقت جو فلکس کی ویو فارم ہے وہ زیرو کراسنگ پہ ہوگی کیونکہ وولٹیج اور جو فلکس ہے وہ 90 ڈگری کے اوپر ہیں. اس بات کو دوبارہ سمجھیں کہ جس وقت وولٹیج 90 ڈگری پر ہوگا فلکس 0 ڈگری پر ہوگا. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو میکسیمم فلکس ہے اگر ہم میتھمیٹیکلی دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو میکسیمم فلکس ہے اس کی وہی ہمارے پاس ایکسپریشن ہے جو کہ ریٹڈ فلکس کی ہے. اور اگر ہم اس کو سمپل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم نے وولٹیج کو 90 ڈگری کے اوپر سوئچ آن کیا وولٹیج 90 ڈگری پر اوپر تھا فلکس 0 ڈگری پر تھا. اب جیسے جیسے وولٹیج 90 ڈگری سے کراس کرتا جائے گا ویسے ویسے جو ہمارے پاس فلکس ہے وہ بڑھتا جائے گا. جو ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے وہ نارمل وے میں فلکس ڈیولپ کرے گا. اگر وہ نارمل وے میں فلکس ڈیولپ کرے گا تو اس کیس کے اندر وہ جو انڈس کرنٹ ڈرا کر رہا ہوگا یا جو کرنٹ ڈرا کرے گا وہ بھی نارمل کرنٹ ہوگا. اگر وہ نارمل یا ریٹڈ کرنٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ کوئی سٹارٹنگ کے اوپر ہائی کرنٹس ڈرا نہیں کر رہا. ٹرانسفارمر ایک نارمل ٹرانسفارمر کی طرح آپریٹ کرے گا اور دیر ول بی نو انڈس کرنٹس. اب ہم ایک اور فینامنا دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو اپلائیڈ وولٹیج ہے وہ 0 ڈگری پر تھا اور ہم نے ٹرانسفارمر کو سوئچ آن کیا ہے تو اس وقت ہمارے پاس جو فلکس آف دی ٹرانسفارمر ہے وہ 90 ڈگری پر ہوگا. 90 ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ جو فلکس ویو فارم ہے وہ اپنی پیک پر ہوگی. جو وولٹیج ویو فارم ہے وہ 0 کراسنگ کے اوپر ہوگی اور فلکس ویو فارم پیک پر ہوگی. اب جس وقت فلکس ویو فارم پیک پر ہے جو ہی ہم نے سوئچ آن کیا ہے تو ٹرانسفارمر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس کا جو فلکس ہے وہ میکسیمم ہو.
سو وہ میکسیمم فلکس انسٹنٹلی کور اپ کرنے کے لیے جو ٹرانسفارمر ہے وہ ہائی کرنٹ ڈرا کرے گا. اگر ہم اس کو میتھمیٹیکلی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت وولٹیج کو 0 ڈگری کے اوپر سوئچ آن کرتے ہیں تو جو فلکس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 ٹائمز دی ریٹڈ فلکس ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 2 کا فیکٹر نہیں ہے، جبکہ اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس جو فلکس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 ٹائمز ہو گئی ہیں. اب اس 2 ٹائم فلکس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے وہ بھی 2 ٹائمز چاہیے. وہ اس وقت 2 ٹائمز چاہیے ہوتا اگر ہم لینئر ریجن میں آپریٹ کر رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے فلکس ہم نے ڈبل کر دیا تو ہمارے پاس جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ہم پریویس سلائڈ کے اوپر دیکھ چکے ہیں کہ جو کور ہے وہ آلریڈی نی پوائنٹ کے اوپر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ریجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیچوریشن ریجن. اب اس سیچوریشن ریجن کے اندر ہمیں بہت زیادہ میگنیٹائزیشن کرنٹ بڑھانے کے بعد تھوڑا سا فلکس کا انکریز ملتا ہے. سو اگر ہمیں فلکس ڈبل کرنا پڑ جائے تو جو انرچ کرنٹ کی جو ہمارے پاس جو میگنیٹائزیشن کرنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈبل نہیں ہوگی بلکہ وہ 10 ٹائمز 15 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. کیونکہ کور ہمارے پاس سیچوریٹ ہوئی ہے. سیچوریٹڈ ریجن میں فلکس کو بڑھانا آسان کام نہیں ہے. سو اس وجہ سے جس وقت ہم جو وولٹیج ویو فارم ہے اگر ہم اس کو 0 کے اوپر سے آن کرتے ہیں تو جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ لارج انرچ کرنٹ ڈرا کرتے ہیں. سو یہ جو لارج انرچ کرنٹ ہے یہ وہ کرنٹ ہے جس کو ہم یہاں پر انرچ کرنٹ کہہ رہے ہیں. اور یہ انرچ کرنٹ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ جو بھی کنیکٹڈ باقی لوڈس ہیں اس سسٹم کے اندر ان سب کو ڈسٹرب کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہاں پر کوئی ویری سینسٹیو لوڈ لگا ہوا ہو تو وہ کیا کر جائے گا، سوئچ آف ہو جائے گا. کیونکہ جس وقت انرچ کرنٹ آتا ہے تو ایک وولٹیج ڈپ آتی ہے. سو وہ وولٹیج ڈپ جو سینسٹیو لوڈ ہیں وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. سو جو انرچ کرنٹ کا ہمارے پاس فینامنا ہے اس کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو سٹارٹنگ ٹائم ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف سٹارٹنگ جو ٹرانسفارمر کرنٹ ڈرا کرتا ہے لارج اماؤنٹ آف کرنٹ دیٹ میں بی 5 ٹائمز 10 ٹائمز اور 15 ٹائمز دی ریٹڈ کرنٹ، اس کرنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ انرچ کرنٹ ہے. وہ انرچ کرنٹ ٹرانسفارمر ڈرا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اگر سٹارٹنگ مومنٹ کے اوپر جو ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر فلکس ریکوائرمنٹ ہو مور دین ریٹڈ فلکس تو اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے جو ٹرانسفارمر ہے وہ ہائی انرچ کرنٹ ڈرا کرے گا. اگر ہم میتھمیٹیکلی دیکھیں تو جو ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج ہے وہ اگر 90 ڈگری پر ہے تو جو کور کے فلکس ریکوائرمنٹ ہے وہ ریٹڈ فلکس ہے. سو ریٹڈ فلکس ہے تو اٹ مینس کہ ریٹڈ انرچ کرنٹ اور ریٹڈ کرنٹ ہمارے پاس جو ٹرانسفارمر ہے وہ ڈرا کر رہا ہوگا. اس کو اگر ہم ویژولی دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت وولٹیج ویو فارم 90 ڈگری پر ہے اس وقت فلکس ویو فارم 0 ڈگری پر ہے. سو 0 ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ فلکس ویو فارم 0 کراسنگ کے اوپر ہے. اب اس کے بعد جو فلکس ہے وہ نارمل وے میں اسٹیبلش ہوگا اور ٹرانسفارمر ایک نارمل ڈیوائس کی طرح آپریٹ کرے گا. کنورسلی اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ٹرانسفارمر ہے اس کو اگر ہم 0 ڈگری کے اوپر سوئچ آن کرتے ہیں وولٹیج کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فلکس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹوائس ہے. سو 2 ٹائمز فلکس جنریٹ کرانا ایک سیچوریٹڈ کور کے اندر ایک ہیوج اماؤنٹ آف ان پٹ کرنٹ ریکوائر کرتی ہے، اور یہ اماؤنٹ آف کرنٹ ہمارے پاس انرچ کرنٹ کی فارم میں آتا ہے. ویژولی اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت وولٹیج ویو فارم 0 ڈگری پر ہے یا 0 کراسنگ کے اوپر ہے تو فلکس ویو فارم اپنی پیک پر ہے. سو پیک ویلیو آف فلکس کو جنریٹ کرانے کے لیے ہمیں ہائی سٹارٹنگ کرنٹ چاہیے جو کہ انسٹنٹلی اس چیز کو کوپ اپ کر سکے. سو اس وجہ سے جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ ہائی انرچ کرنٹ ڈرا کرتے ہیں جس وقت سوئچ آن ہوتے ہیں. اب 0 اور 90 ڈگری کے اندر درمیان میں کہیں پر بھی جس وقت ٹرانسفارمر سوئچ آن ہوگا تو اس کی جو ہمارے پاس کرنٹ ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ریٹڈ کرنٹ اور میکسیمم انرچ کرنٹ کے درمیان میں کہیں پر لائی کرے گی. یہ جو دو ہم نے کیسز ڈسکس کیے ہیں کہ ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج 90 ڈگری پر ہے تو فلکس 0 ڈگری پر ہے، اس کیس کے اندر منیمم کرنٹ ہے جو کہ ریٹڈ کرنٹ ہے ٹرانسفارمر کا، اور اگر ہمارے پاس جو اپلائیڈ وولٹیج ہے وہ 0 ڈگری پر ہے تو اس کیس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ 90 ڈگری پر ہے، اب فلکس جو ہے وہ 90 ڈگری پر ہے. سو یہ ہمارے پاس ورسٹ کیس ہے جس کے اندر میکسیمم جو ٹرانسفارمر ہے وہ میکسیمم کرنٹ ڈرا کرے گا. اب جو وولٹیج ویو فارم ہے اس کو سوئچنگ کا پیریڈ اگر ہم 0 اور 90 کے درمیان میں کہیں رکھتے ہیں تو جو کرنٹ ہے وہ ہمارے پاس ان دو ایکسٹریم کیس کے ان بٹوین کہیں لائی کرے گا.
اگر ہمارے پاس کوئی ایک کنٹرول سسٹم ہے تو ہمیں یہ کیئر کرنی چاہیے کہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کو سوئچ آن اس وقت کریں جس وقت جو وولٹیج ہے وہ اپنی پیک پر ہو، تاکہ جو ٹرانسفارمر کا انرش کرنٹ کا فینامنا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور ٹائپس آف ٹرانسفارمرز کے بارے میں جن کو ہم انسٹرومنٹ ٹرانسفارمرز بھی کہتے ہیں۔ یہ اسپیشل پرپس ٹرانسفارمرز ہیں جو کہ ہم پاور سسٹم کے اندر وولٹیج اور کرنٹ میئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب یہ جو ٹرانسفارمرز ہیں ان کو ہم کرنٹ اور وولٹیج میئر کرنے کے لیے اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ وولٹیج کو سٹیپ اپ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور سملرلی کرنٹ کو سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے لیبس کے اندر جو میجرمنٹ انسٹرومنٹ دیکھے ہوں گے اس کے اندر آپ دیکھا کہ وولٹ میٹر کی جو رینج ہے وہ 100 وولٹس ہے، 200 وولٹس ہے، 500 وولٹس ہے ایٹسیٹرا۔ سملرلی جو ہمارے پاس کرنٹ کا جو میجرمنٹ امپیئر میٹرز ہیں 5 امپیئر، 10 امپیئر اس رینج میں لائی کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم ایک فار ایگزامپل ایک ٹرانسمیشن لائن کی بات کریں تو اس کے اوپر کلو وولٹس آف کرنٹ اب کلو وولٹس آف وولٹیج پائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو میکسیمم اس وقت ٹرانسمیشن لائن ہے وہ 500 کلو وولٹس کی لائن ہے، تو جو 500 کلو وولٹس کی لائن ہے اس کے اوپر امپاسبل ہے کہ ہم وولٹیج کو میجر کر سکیں یوزنگ اے نارمل وولٹ میٹر۔ سملرلی اگر ہمارے پاس میگا واٹس کی پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس کے اندر کلو امپیئرز میں سے کرنٹ ہوگا۔ کلو امپیئر کا کرنٹ میجر کرنا بھی نارمل جو ہمارے پاس میجرنگ انسٹرومنٹ ہے میٹر وغیرہ اس کے ساتھ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کیس کے اندر ہم لوگ اسپیشل پرپس ٹرانسفارمرز یوز کرتے ہیں تاکہ جب ہمیں وولٹیج میجر کرنی ہے تو وہ ہمیں اسٹیپ ڈاؤن کر کے دے دیں وولٹیج، اور اگر کرنٹ میجر کرنا ہے تو وہ بھی ہمیں اسٹیپ ڈاؤن کر کے کرنٹ دے دیں تاکہ ہم اس کو لو ویلیو کے اوپر میجر کر سکیں۔ ہمارے پاس جو وولٹیج میجرمنٹ کرنے کے لیے ٹرانسفارمر یوز ہوتے ہیں ان کو ہم وولٹیج ٹرانسفارمر یا پوٹینشیل ٹرانسفارمر کہتے ہیں، کامنلی ان کو پی ٹیز کہا جاتا ہے۔ جو ہمارے پاس کرنٹ میجر کرنے کے لیے ہم ٹرانسفارمر یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کرنٹ ٹرانسفارمرز یا سی ٹی کہلاتے ہیں۔ جو ہمارے پاس وولٹیج ٹرانسفارمرز ہیں یا پوٹینشیل ٹرانسفارمرز ہیں وہ وولٹیج میجر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ جب وولٹیج میجر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ جو ٹرانسفارمرز ہیں یہ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمرز ہیں کہ یہ وولٹیج کو اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 500 کلو وولٹس کو 5 وولٹس یا 10 وولٹس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ٹرانسفارمرز ہیں یہ ہمارے پاس پوٹینشیل ٹرانسفارمرز کہلاتے ہیں۔ ان ٹرانسفارمرز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف کیونکہ وولٹیج میجرمنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ نارمل ٹرانسفارمر سے کم ہوتا ہے، کیونکہ ان ٹرانسفارمرز نے پاور کیری نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ انہوں نے کوئی لوڈ فیڈ نہیں کرنا۔ جسٹ انہوں نے کیونکہ جو وولٹیج ہے وہ ہمیں کم کر کے دینا ہے، اس کیس کے اندر ہمارے پاس یہ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہوتے ہیں۔ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہونے کی وجہ سے ہم جو اس کی سیکنڈری ہے اس کے اوپر اپنا جو نارمل میجرمنٹ اکوپمنٹ ہے فار ایگزامپل وولٹ میٹر اس کو ہم اٹیچ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وولٹ میٹر ہوں گے۔ اس کی جو ہمارے پاس خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس یہ پوٹینشیل ٹرانسفارمرز ہیں ان کا سائز کم ہوتا ہے کیونکہ انہیں کسی بھی لوڈ کو کنیکٹ نہیں کرنا ہوتا، یہ جسٹ وولٹیج میجرمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اس کے کنورسلی ہمارے پاس ایک اور ٹرانسفارمرز ہیں جس کو ہم کرنٹ ٹرانسفارمر یا سی ٹیز کہتے ہیں۔ اس ٹرانسفارمر کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفارمرز ہیں یہ کرنٹ کو اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں۔ کرنٹ اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ایک نارمل ٹرانسفارمر کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہوگا۔ جو اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے وولٹیج کو بڑھا دیتا ہے اور کرنٹ کو کم کر دیتا ہے۔ جو ہمارے پاس کرنٹ ٹرانسفارمرز ہیں ان کی کنسٹرکشن ایک پرٹیکولر وے میں ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفارمرز ہیں ان کی جو پرائمری سائڈ ہے اس کے اوپر جو ہمارے پاس وائننگ ہے وہ کوئی پرٹیکولر وائننگ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہم جو جس وائر میں سے ہم نے کرنٹ میجر کرنا ہوتا ہے اس کو اس رنگ یا کور میں سے پاس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر اگر ہم نے بنانا ہو تو اس کی جو پرائمری کے نمبر آف ٹرانس ہیں وہ کم ہوں گی اور جو سیکنڈری کے نمبر آف ٹرانس ہیں وہ زیادہ ہوں گی۔ انسٹرومنٹ ٹرانسفارمر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سیکنڈری آف دی ٹرانسفارمر ہے وہ تو کور کے اوپر باؤنڈ کی جاتی ہے،
لیکن اس ٹرانسفارمر کی کوئی پرائمری وائنڈنگ نہیں ہوتی. پرائمری وائنڈنگ کے طور کے اوپر ہم وہی کنڈکٹر جس میں سے ہم کرنٹ میجر کرنا چاہتے ہیں اس کو اس کور کے اندر بیچ میں سے پاس کرتے ہیں. جس وقت یہ کور کے اندر میں سے پاس ہوتی ہے تو اب یہ ایک سنگل ٹرن کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ پرائمری کی ٹرن ہمارے پاس ایک ہے, سیکنڈری کی ہمارے پاس ملٹیپل ٹرن ہے. سو اس کیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ ٹرانسفارمر بیہیو کرے گا ایز اے اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر. اب اس ٹرانسفارمر کے اندر ایک پرٹیکولر بات اور بھی ہے کہ اگر اس کی جو پرائمری اور جو سیکنڈری ہے وہ ٹائٹلی کپلڈ ہو, یعنی جو پرائمری کا فلکس ہے وہ اس کی جو لنکیج فلکس ہے وہ سیکنڈری کے ساتھ زیادہ ہو, تو جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس ایک ہائی وولٹیج جنریٹ ہوگا کیونکہ یہ اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے. سو اس کیس کے اندر ہمارے پاس نارملی ہمارا جو کیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ٹرانسفارمر ہے اس کی جو سیکنڈری ہے اس کو ہم شارٹ سرکٹ رکھتے ہیں. سیکنڈری کو شارٹ سرکٹ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر سیکنڈری کو اوپن سرکٹ کیا جائے تو وہاں پر ایک ایکسیسولی ہائی وولٹیج جنریٹ ہو اور اس ایکسیسو ہائی وولٹیج کی وجہ سے وہاں پر آرک جنریٹ ہو اور وہ آرک کہیں پر بھی فائر کا سبب بن سکتی ہے. سو اس وجہ سے ہم اس کی جو سیکنڈری ہے اس کو شارٹ سرکٹ رکھتے ہیں. اب اگر ہمارے پاس یہ جو ٹرانسفارمر ہے یہ ایک کامن ٹرانسفارمر کی طرح بلڈ ہوا ہو تو اس کی جو سیکنڈری ہے اس میں سے ایکسیسولی ہائی کرنٹ پاس ہو اور یہ ٹرانسفارمر جل جائے. سو اس کو ٹرانسفارمر کو ڈیزائن کرتے وقت ایک اور کام کیا جاتا ہے کہ جو اس ٹرانسفارمر کا فلکس ہے اس کی بہت زیادہ اماؤنٹ کو لیک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا جو فلکس ہے وہ بہت کم اماؤنٹ میں اندر سیکنڈری کے ساتھ لنک کر سکے تاکہ جو سیکنڈری کے اوپر پاور ٹرانسفر ہو وہ بہت کم ہو. سو اس کیس کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ جس وقت پاور بہت کم ٹرانسفر ہوتی ہے سو اس کی وجہ سے جو کرنٹ فلو کرتا ہے سیکنڈری کے اوپر وہ لمیٹڈ ہوتا ہے اور وہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کو ڈیمیج نہیں کرتا. اب ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے اس کو آلویز سیکنڈری کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو امپیئر میٹر ہے وہ پاتھ کو شارٹ سرکٹ کر رہا ہوتا ہے. ان کیس کہ ہمیں وہ انسٹرومنٹ وہاں سے ریموو کرنا پڑ جائے سو اگر ہمیں یہ انسٹرومنٹ فار ایگزامپل یہاں سے ریموو کرنا ہے کسی مینٹیننس کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس پیرلل پاتھ ہے اس کو شارٹ سرکٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس میں سے کرنٹ فلو ہوتا رہے اور یہاں پر کوئی آرک جنریٹ نہ ہو سکے. سو یہ ہمارے پاس فینامنا ہے انسٹرومنٹ ٹرانسفارمر کے لحاظ سے کرنٹ ٹرانسفارمرز کا کہ جو کرنٹ ٹرانسفارمرز ہیں اس کیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ جو پرائمری سائڈ ہے اس ٹرانسفارمر کی کہہ لیں کہ ہمارے پاس کوئی پرائمری وائنڈنگ نہیں ہوتی, اس کی صرف ایک ہی سیکنڈری وائنڈنگ ہوتی ہے اور وہ سیکنڈری وائنڈنگ بھی ایک لوپ کے جو ہمارے پاس کور ہے اس کی وہ ایک لوپ کی فارم میں ہوتی ہے جس کے اوپر وائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے. ہم جو جس کنڈکٹر میں سے ہم نے کرنٹ میجر کرنا ہو اس کو اس لوپ میں سے پاس کرتے ہیں. سو وہ جو کنڈکٹر ہے وہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے پرائمری آف دی ٹرانسفارمر جبکہ سیکنڈری آف دی ٹرانسفارمر واؤنڈ ہوئی ہوتی ہے. اس کا ایک اور جو ہمارے پاس مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹرانسفارمر کا جو لیکیج فلکس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو لنکیج فلکس, جبکہ نارمل ٹرانسفارمر کے اندر ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ نارمل ٹرانسفارمر کے اندر ہم نے لوڈ کو کیری کرنا ہوتا ہے. سو جتنا فلکس لنک کرے گا اتنی ہی انرجی وہ سیکنڈری کی طرف ٹرانسفر کر پائے گا, جبکہ اس کیس کے اندر ہمیں سیکنڈری کے اوپر پاور نہیں چاہیے, ہم صرف کرنٹ کو میجر کرنا چاہ رہے ہیں. سو اس کیس کے اندر جو ہمارے پاس ٹرانسفارمرز ہیں اس کیس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو میکسیمم فلکس ہے اس کو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور ایک جو ویری لیس اماؤنٹ آف فلکس ہے اس کو لنک کرتے ہیں تاکہ جو پاور لنک کر رہی ہے سیکنڈری کی طرف وہ منیمم رہے. تو یہ ہمارے پاس دو ٹائپس آف انسٹرومنٹ ٹرانسفارمر ہو گئے. سو اب اگر ہم اس آج کے لیکچر کو سمرائز کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمرز ہیں اس کی وولٹیج اور فریکوینسی کی جو ریٹنگز ہیں وہ بہت امپارٹنٹ ہیں کہ جب بھی ہم کسی ایسی مشین کو آپریٹ کریں گے تو جو جس وقت اس مشین کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر فلکس کے لیے یا وولٹیج پر ہرٹز کے لیے ڈیزائن کر دی جاتی ہے. اب اگر ہم اس جو ایسی مشین ہے یا جو ٹرانسفارمر ہے اس کی وولٹیج ریٹنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں اس کی فریکوینسی ریٹنگ بھی چینج کرنی پڑے گی. اگر ہم اس کی وولٹیج ریٹنگ کو چینج کر دیتے ہیں اور فریکوینسی ریٹنگ کو چینج نہیں کرتے تو یا تو ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہو رہا ہوگا مینس کہ اوور میگنیٹائزیشن کرنٹ ڈرا کر رہا ہوگا, یا پھر یہ ہے کہ وہ انڈر لوڈ ہوگا کہ اس کی جو کور ہے وہ فل یوٹیلائز ہی نہیں ہوگی. اسی طرح سے جو ہمارے پاس انڈر کرنٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو جو ٹرانسفارمر کی کور کے اندر فلکس اسٹیبلش کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ان پٹ کرنٹ ڈرا کرے.
سو اگر تو ہم نارملی فلکس اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کیس کے اندر جو ان پٹ کرنٹ ڈرا ہو رہا ہے وہ بھی نارمل کرنٹ ہوگا. لیکن اگر ہمارے پاس جو اس ٹرانسفارمر کا جو فلکس ہے وہ اسٹارٹ میں ہی ہائی ہمیں ریکوائرڈ ہے تو اس ہائی ریکوائرمنٹ کو کوپ کرنے کے لیے جو ان پٹ کرنٹ آئے گا وہ بھی ایکسیسولی ہائی کرنٹ آئے گا. سو اس ایکسیسو ہائی کرنٹ کو ہم ان رش کرنٹ کہتے ہیں. اور چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ انسٹرومنٹیشن ٹرانسفارمر ہے. تو انسٹرومنٹ ٹرانسفارمر کے اندر ہمارے پاس وولٹیج ٹرانسفارمر اور کرنٹ ٹرانسفارمر ہیں. جہاں پر بہت ہائی وولٹیج کو ہم نے میئر کرنا ہو تو وہاں پر ہم اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر یوز کر لیتے ہیں. وہ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے وولٹیج کو اسٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہے اور جو ہمارے پاس سیکنڈری آف دی ٹرانسفارمر ہے اس کے اوپر ہم ایک نارمل وولٹ میٹر اپلائی کر لیتے ہیں وولٹ میئر کرنے کے لیے. اس ٹرانسفارمر کی جو سائز ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ اس ٹرانسفارمر سے ہم نے کوئی پاور کہنے کہ کوئی ہم نے اس سے پاور جو ہے وہ ڈرا نہیں کرانی ہوتی بلکہ صرف میجرمنٹ کا پرپز کرنا ہوتا ہے. یا ان ادر کیس آپ کو پتہ ہے کہ جو وولٹ میٹر جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو وولٹ میٹر ایز اے اوپن سرکٹ بہیو کرتا ہے کہیں پر بھی ہم اس کو لگائیں. سو جو سیکنڈری آف ٹرانسفارمر ہے وہ اوپن رہتی ہے تو اس کیس کے اندر ہم صرف وولٹیج میجر کر لیتے ہیں. کنورسلی جو ہمارے پاس کرنٹ ٹرانسفارمرز ہیں یہ ہمارے پاس نارملی اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہوتے ہیں لیکن یہ نارمل ٹرانسفارمر سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر جو ہمارے پاس پرائمری وائنڈنگ ہے وہ نہیں پائی جاتی. جس بھی کنڈکٹر میں سے ہم نے کرنٹ میجر کرنا ہوتا ہے اس کو ہم ایز اے پرائمری آف دی ٹرانسفارمر کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پرائمری ہے وہ وہی کنڈکٹر ہوگا اور وہ ایک سنگل ٹرن کے طور پر بیہیو کرے گا. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو فلکس ہے وہ بہت زیادہ لیکیج فلکس ہوتا ہے اور لنکیج فلکس بہت کم ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس بہت کم پاور ہو جو کہ سیکنڈری کی طرف ٹرانسفر ہو سکے کیونکہ ہم نے اس کی جو سیکنڈری ہے اس کو ہم نے شارٹ سرکٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس کی سیکنڈری کو اوپن سرکٹ چھوڑ دیں تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس ایکسیسولی ہائی وولٹیج جنریٹ ہو اور ایکسیسو ہائی وولٹیج کیا کرے گا کہ آرک جنریٹ کر دے گا. سو اس آرک کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سیکنڈری آف دی ٹرانسفارمر ہے وہ آلویز شارٹ سرکٹ رکھتے ہیں چاہے وہ ہم امیٹر لگا کے شارٹ سرکٹ کریں یا کوئی اور شارٹ سرکٹ پاس وہاں پر جنریٹ کر دیں. سو ٹرانسفارمر کی سیکنڈری آلویز شارٹ سرکٹ ہے. سو اگر اس ٹرانسفارمر کا جو لنکیج فلکس ہے وہ زیادہ ہو لیکیج فلکس کی نسبت تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو پاور ٹرانسفارمر آؤٹ پٹ کے اوپر وہ زیادہ ہو اور ایکسیسولی ہائی کرنٹ فلو کر کے ٹرانسفارمر کو ڈیمیج کر دیں. جب کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کیس کے اندر جو ہمارے پاس سیکنڈری ہے اس کو شارٹ سرکٹ کرتے ہیں. لیکیج فلکس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بہت ایک منیمل اماؤنٹ آف پاور جو ہے وہ سیکنڈری کی طرف شفٹ ہوتی ہے جو کہ شارٹ سرکٹ کے تھرو فلو کر رہی ہوتی ہے.